ہاں جی کیا الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز بھارتی جنتا پارٹی جو کہ ایک انتہا پسند جماعت ہے، بھارت کی حکمران جماعت، مودی جس کی جو ہے وہ قیادت کر رہے ہیں، اس پارٹی کی ترجمان کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ توبہ نعوذ باللہ گستاخانہ کلمات کہے گئے، جس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پوری مسلم ورلڈ سے اور خاص طور کے اوپر جو عرب دنیا ہے وہاں سے ایک خاص جو ہے وہ اس کے اوپر رد عمل اور ریئیکشن سامنے آیا۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ناموس رسالت کے تحفظ کے حوالے سے عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے پہلا جو او آئی سی کا اجلاس اٹینڈ کیا تھا سعودی عربیہ میں، تو انہوں نے خاص مسلم دنیا کی جو ہے وہ توجہ اس کے اوپر دلوائی تھی کہ ہمیں تمام مسلم ممالک کی جو قیادت ہے ان کو اکٹھے ہو کے یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسلمانوں کے دل میں خاص محبت ہے، اور جب ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو پوری دنیا میں بسنے والے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے اسلام و فوبیا کے خلاف ناموس رسالت کی تحفظ کے حوالے سے بھرپور انداز سے مقدمہ پیش کیا، اور آپ نے دیکھا کہ بارہا چاہے وہ دنیا کے کوئی بھی فورم ہو، دنیا کے جتنے ورلڈ لیڈرز تھے ان کو انہوں نے خطوط لکھے اس کے اوپر، اور ایک بڑا متحرک اور ایک بلند آواز کے طور کے اوپر دنیا کو انہوں نے اس کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ 15 مارچ 2022 کو جو ہے وہ اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کی کوششوں سے، جس کے اوپر عمران خان صاحب نے جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم تھے انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا تھا کہ پاکستان کی قرارداد کو اسلام و فوبیا کے خلاف ایک عالمی دن کے طور کے اوپر جو ہے وہ مقرر کیا گیا، اور اس حوالے سے قرارداد منظور ہوئی۔ آج بنیادی طور کے اوپر جہاں مسلم ورلڈ سے رد عمل آ رہا ہے، جہاں عرب ورلڈ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ان کے وہاں پر جو بھارتی تارکین وطن ہیں ان کو ان کی نوکریوں سے فارغ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، یہاں پاکستان کے اندر ایک ڈھیلی ڈھالی مذمت کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی۔ اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ کے جو مودی کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں ان ذاتی تعلقات کو آپ پیچھے رکھیں، اور تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے آپ کو آج یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ جو آپ نے کابینہ نے منظوری دی ٹریڈ کونسلر تعینات کرنے کے حوالے سے، اس کو فوری طور کے اوپر واپس لیا جاتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج ہمیں نہ کسی سفیر کو نکالنے کا مطالبہ نظر آ رہا ہے، نہ ہی ہمیں کسی جماعت کی جانب سے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر احتجاج کا معاملہ نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی اسلام آباد مارچ کی جو ہے وہ کالیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج قومی اسمبلی کے اندر ناموس رسالت کے تحفظ کے حوالے سے قرارداد پیش کرنے سے پہلے عمران خان، جنہوں نے اس ملک کی قوم کی ہمیشہ خدمت کی ہے، اس ملک کا نام روشن کرنے کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی ہے، چاہے وہ کرکٹ کا زمانہ تھا، ورلڈ چیمپئن بنایا پاکستان کو، چاہے وہ سوشل ویلفیئر کا معاملہ تھا، کینسر ہاسپٹلز کا معاملہ ہو، تعلیم کا معاملہ ہو، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر سیاسی طور کے اوپر ایک قومی لیڈرشپ فراہم کرنے کا معاملہ ہو، انہوں نے ہمیشہ ایک بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس کو ناموس رسالت کے تحفظ کے اوپر قرارداد پاس کروانے کے حوالے سے بھارتی جنتا پارٹی کے ترجمان کی مذمتی قرارداد پاس کرنے کے اوپر انہوں نے عمران خان کے اوپر قرارداد پاس کرنے کو ترجیح دی۔ تو ساری دنیا کو پتہ ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ جو مودی کے ساتھ ان کے تعلقات
نواز شریف کی کھٹمنڈو میں چھپ چھپ کے ملاقاتیں، مودی کا ان کی شادیوں میں گھروں میں آنا، بھارت دورت کے دوران مودی کے حلف نامے کے دورے میں نواز شریف کا جانا، وہاں جا کر حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں کی بجائے بھارتی اداکاراؤں سے ملاقاتیں کرنا، وہاں سجن جندال جیسے لوگوں کے ساتھ بزنس پارٹنرشپیں کرنا، یہ ان کی ترجیحات رہی ہیں۔ تو لہٰذا اس موقع کے اوپر آپ اپنے جو ذاتی تعلقات ہیں ان کو آڑے نہ آنے دیں، اور جو اس وقت موجودہ حکومت کا رویہ ہے اس کی میں شدید الفاظ میں جو ہے وہ مذمت کرتا ہوں، اور نظر آ رہا ہے کہ ان کی اس حوالے سے کیا ترجیحات ہیں اور اس کے اوپر یہ کتنے سنجیدہ ہے۔ اور جب یہ کہا گیا آج اسمبلی میں، جو میرے پاس اطلاعات آئیں کہ قرارداد ناموس رسالت کے حوالے سے پہلے کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی پہلے عمران خان کے اوپر پاس کر لیتے ہیں، بعد میں دوسری قرارداد پاس کر لیں گے۔ تو عمران خان کے بغض میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہمارا ایمان ہے ختم نبوت کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کی محبت ہے، میں کسی کے ایمان کے اوپر بات نہیں کر رہا، لیکن اپنی ترجیحات کو تو درست کریں۔ دیکھیں تو صحیح پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے جذبات کیا ہیں، آج ان کے جذبات کی ترجمانی کرنے کی بجائے آج بھی آپ اپنی دوست مودی کو جو ہے وہ فیور دینے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، جس نے مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام کیا ہے گجرات کے اندر، جس نے وہاں پر مسلمانوں کے لیے جینا مشکل کیا ہوا ہے، اقلیتوں کے لیے وہاں پر رہنے والی جینا مشکل کیا ہوا ہے، کشمیر میں جو مظالم ہے وہ آپ سب چیزوں کے سامنے آپ کی پردہ پڑ چکا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے مودی کی یاری آپ کے اوپر بھاری ہو چکی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس سے ان تمام چیزوں سے بالائے طاق ہو کر سوچنا پڑے گا۔ کہاں عمران خان اس سارے معاملے کو انہوں نے تمام چیزوں کو پیچھے رکھ دیتے تھے، ہمیشہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی آواز بلند کرتے تھے۔ پاکستان میں ہونے والی دونوں OIC کی کانفرنسز کے اندر وزراء خارجہ کا جو ایک فارمل اجلاس تھا، ایک اسپیشل اجلاس تھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ بات کی تھی، اور آج یہی وجہ ہے کہ عرب ورلڈ جو ہے وہ ان کی سٹیٹمنٹس نکال کر چلا رہا ہے، پورا سوشل میڈیا سے بھرا پڑا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون جس کی نہ کوئی خدمات ہیں، نہ جس کا کوئی سیاست کے اندر کوئی عوام کی خدمات ہیں، نہ کوئی لمبا چوڑا کوئی ایسا ان کے پاس اہلیت موجود ہے، لیکن وہ سرکاری وسائل کے اوپر سزا یافتہ خاتون جو کہ ضمانت پر ہیں، ان کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت ہیں، سرکاری پروٹوکول بھی انجوائے کر رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ٹی وی ہے وہ ان کی کوریج ان کو فراہم کر رہا ہے سرکاری اخراجات کے اوپر۔ اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے سوائے جھوٹ کے، سوائے مبالغہ آرائی کے، سوائے الزامات کے اور سوائے فساد پھیلانے کے علاوہ ان کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے پاکستان کے اداروں کے اوپر، اداروں کے سربراہان کے اوپر ہرزہ افزائی کی، جلسوں میں، پریس کانفرنسز کے اندر، اپنے کنونشنز کے اندر پاکستان کے اداروں کے خلاف نعرے بازی کرواتی رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو آج قرارداد منظور کروائی گئی ہے، آج وہ قرارداد وہ شخص پیش کر رہا ہے ایاز صادق، جو کہ اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بیان دے رہا تھا کہ جب موجودہ آرمی چیف ایک ملاقات کے لیے آئے، اس وقت جو ہے ان کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ لرزہ طاری ہوا تھا، اس وقت بھی ہم نے ان کی مذمت کی تھی، آج بھی مذمت کرتے ہیں کہ ہمارا سپہ سالار ہے، اس سپہ سالار کے اوپر ہمیں تو کسی قسم کا کوئی اس کی بہادری، دلیری، شجاعت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، اپنی افواج کی دلیری کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، ان کی جوانوں کی، شہداء کی قربانیوں کے اوپر ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ شخص ہے جس نے یہ بیان دیا تھا۔ آج عمران خان نے ایک انٹرویو دیا جو کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ ملک کی نیشنل سیکیورٹی، ملک کی اکنامک سیکیورٹی، ملک کی فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ منسلک ہے۔
اگر آج ہمارا ملک معاشی طور کے اوپر آپ کا ڈالر ڈبل سینچری کراس کر چکا ہے، آپ نے لوڈ شیڈنگ کر دی، بجلی بند کر دی، گیس بند کر دی، آج صنعتیں بند پڑی ہیں. فیصل آباد کے اندر صنعت کاروں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ان کے وہ کاروبار جو کہ چلتے ہوئے کاروبار تھے وہ بند ہو گئے ہیں. لوگوں کو انسرٹینٹی، جو عدم استحکام ہے، اس کے باعث وہ اپنی انویسٹمنٹ نہیں کر پا رہے. آج جو ہے آپ ملک کو اکنومیکلی اس جگہ کے اوپر لے آئے ہیں جہاں پر ہمارے اوپر بہت سارے ایسی ہمیں دشواریوں کا سامنا ہے جس سے ہماری معیشت دن بہ دن نیچے جاتی جا رہی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی سیکیورٹی جب معیشت اس حالت میں ہو تو سوویت یونین کا حوالہ ہمیشہ آتا رہا ہے، عسکری سطح سے بھی آتا رہا ہے، اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی سب کی مشاورت سے بنی تھی. اور سوویت یونین کی مثال موجود ہے کہ سوویت یونین جو ہے اکنومیکلی کلیپس ہوئی، ان کی ملٹری مائٹ تو بہت بڑی تھی، طاقت بھی بہت بڑی تھی ان کے پاس، لیکن کولیپس کی وجہ جو ہے وہ معاشی طور کے اوپر کمزور ہونا تھی. انہوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا، قوم کو متنبع کیا. احسن اقبال اس کے اوپر بات کر چکے ہوئے ہیں. 2017 کے اندر آئی ایس پی آر نے سیمینار کیا تھا ملک کی اکانومی کے اوپر، اس کے اندر آج بھی اس کی رپورٹنگ موجود ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت کے ان کا بیان موجود ہے، اور فوج کے سپہ سالار کا جو ہے وہ بیان موجود ہے کہ اکنامکلی مضبوط ہونا پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. تو عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن آپ بغض عمران خان کے اندر اتنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی، اور آپ یہ چیزیں کر کے اصل ایشوز سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. اور مریم صفدر جن کا میں نے بتایا، جس کی نہ پاکستان میں کوئی پراپرٹی تھی نہ لندن میں کوئی پراپرٹی تھی، کیلبری فونٹ، جعلی ٹرسٹ ڈیڈیں، اور اس کے علاوہ مریم صفدر نے ہمیشہ کہا کہ یہ جو سائفر آیا، یہ خط آیا، یہ جھوٹ ہے، یہ تو وزارت خارجہ میں بنا ہے. اس کے بعد ان کا چچا اپنا شہباز شریف اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے خط آیا، اس خط میں دھمکی موجود تھی. تو دھمکی موجود تھی، دھمکی کس کو دی گئی تھی؟ کیا دھمکی دی گئی تھی؟ کہ آپ نے رشیا کا دورہ کیوں کر لیا؟ آپ رشیا سے پاکستانی قوم کے لیے سستا تیل لینے کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ یعنی کہ بھارت جو ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ 34 ملین بیرل تیل بھی لے لے. ان کا وزیر خارجہ، بھارتی وزیر خارجہ امریکی وزیر خارجہ کے منہ پہ کہہ رہا ہے کہ ہم سستا تیل لیں گے، ہمارے مفاد میں. وہ بات کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ آپ نے سر جھکائے ہوئے ہیں، آپ غلام ہیں ان کے. آپ کے اندر آزاد خارجہ پالیسی کو آپ آگے نہیں بڑھا سکتے. یہی عمران خان کا قصور تھا کہ وہ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کر رہا تھا، قوم کے مفاد کے، ملک کے مفاد کی بات کر رہا تھا. ایبسولوٹلی ناٹ. اس نے ملک کے مفاد میں کہا. اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے آپ نے کہا گردن جھکا کے کہ ہماری سی وی حاضر ہے، کیونکہ آپ کا تو پیسہ لوٹ مار کا باہر پڑا ہے. اور جو تنقید کرتے ہیں عمران خان نے رات داری ضمانت لے لی، عمران خان نے کوئی دہشت گردی کی ہے، عمران خان نے کوئی لوٹ مار کی ہے، عمران خان نے کوئی جعلی پولیس مقابلے کروائے ہیں، عمران خان نے کوئی ماڈل ٹاؤن کے اندر قتل کروائے ہیں، عمران خان نے کوئی ڈان لیگز کی ہے، عمران خان نے کوئی میمو گیٹ کیا ہے. عمران خان کا کیا قصور ہے؟ آپ درجنوں مقدمات درج کر دیتے ہیں، اور مسجد نبوی کے واقعے کے اوپر آپ یہاں سیاسی مخالفین کے اوپر ایف آئی آریں کاٹتے ہیں. اس کے بعد جو ہے واٹس ایپ میڈیا مینجمنٹ گروپ طوفان برپا کر دیتا ہے آپ کا. اور یہاں پر جو ہے وہ بھارتی جنتا پارٹی جس کے سربراہ مودی ہیں، ان کی ترجمان جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہیں، اور آپ خاموشی سے ایک ٹویٹ کر کے اپنے آپ کو بر الزمہ سمجھ لیتے ہیں. یہاں آپ پورا ٹی وی پروگرامز کراتے ہیں، ہیڈ لائنز چلواتے ہیں، جعلی توہین رسالت کے مقدمات درج کروا دیتے ہیں سیاسی مخالفین کے اوپر، اور یہاں آپ کے پاس کوئی اقدامات نہیں ہوتے. تو عمران خان نے ملک کی، قوم کی سلامتی، قومی غیرت اور ملک کی خود مختاری کے لیے بات کی ہے. اور جو آپ کا ایجنڈا امریکہ، اسرائیل، انڈیا ایجنڈا ہے وہ سب کے سامنے. اسرائیل وفود بھی جا رہے ہیں. لیکن میرا یہ آج سوال ہے مریم صفدر سے کہ آج ان کو بتانا چاہیے تھا کہ جو کہتے تھے 1 روپیہ بھی پٹرول بڑھتا ہے تو میاں صاحب کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اب تو 60 روپے بڑھا دیا. اب میاں صاحب کے دل کی تکلیف کہاں گئی؟
کیا انہی پلیٹلیٹس کی طرح تکلیف ٹھیک ہو گئی ہے دل کی؟ کیونکہ آپ کو NRO2 مل گیا ہے، آپ نے نیب میں امینڈمنٹس کر لی ہیں، آپ نے FIA کے اندر پروسیکیوٹر بدل لیا، FIA کے چلان میں آپ کو ضمنی چلان جمع کروانے کی اجازت مل گئی ہے، آپ کے مقصود چپڑاسی سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے۔ سلمان شہباز جو کہ ایک اشتہاری ہے، اور کسی اشتہاری کو کوئی عام بندہ پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ اشتہاری لندن سے آتا ہے، ٹرکی پہنچ جاتا ہے سرکاری دورے میں، ہیڈ ٹیبل پہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اشتہاری لندن سے آتا ہے، سعودی عرب ساتھ پہنچ جاتا ہے، اور یہ وہی اشتہاری ہے جو شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے تو ہر سرکاری دورے میں اس کے ساتھ جاتا تھا۔ کمیشنز، کک بیکس اسی اشتہاری نے کمائے ہوئے ہیں۔ اور شہباز شریف کی جتنی کرپشن ہے، جس طرح ایک کہانی تھی نا جادوگر کی جان جو تھی وہ ایک طوطے کے اندر تھی، تو شہباز شریف کی ساری کرپشن کی جان، ثبوت، جڑیں وہ سلمان شہباز میں ہیں۔ کیوں نہیں لاتے اس کو؟ اور عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں، راہداری ضمانت لے لی، عمران خان پشاور جا کے بیٹھ گیا۔ وہ پشاور کو لندن میں تو نہیں ہے جو آپ کی بڑی فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے، پشاور پاکستان کا حصہ ہے، وہاں PTI کی حکومت ہے۔ عمران خان تو آج پھر اسلام آباد بیٹھے ہیں، بنی گالہ بیٹھے ہیں، پاکستان میں رہنا ہے، جینا مرنا ادھر ہے، سانسیں ان کے ادھر ہیں۔ آپ لوگوں کا تو صرف اقتدار پاکستان میں ہوتا ہے، لوٹ مار کر کے پیسہ بھی آپ لوگ باہر لے جاتے ہیں۔ یہ مریم صفدر نے بھی چلے جانا تھا باہر اگر اس کا نام ECL کے اندر نہ ہوتا، بہت باری منت سماجت کی اس نے بھی باہر جانے کے لیے۔ اور حسین نواز، حسن نواز وہ بھی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان شہباز ملک سے باہر، علی عمران شہباز شریف کے داماد وہ ملک سے باہر۔ ملک سے باہر تو جو ہے عیدیں ملک سے باہر۔ 5 دورے شہباز شریف نے اپنے 50 روز کے اندر 5 غیر ملکی دورے کیے۔ ان 5 غیر ملکی دوروں کے اندر شہباز شریف 11 روز ملک سے باہر ہے، جس میں 4 دن لندن اپنے اشتہاری مفرور سزا یافتہ بھائی نواز شریف کے پاس تھے۔ میری آنیاں جانیاں دیکھو، اور بھائی 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، غریب کا گلا گھونٹ دیا تم لوگوں نے، مڈل کلاس کو ختم کر دیا ہے، کرش کر دیا ہے۔ لوگوں کے جو اس مہینے آنے والے بل ہیں وہ پاکستان کی عوام بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتی۔ 45% بجلی بڑھا دی، 8 روپے یونٹ بجلی بڑھا دی، 45% گیس کے ریٹس بڑھا دیے آپ نے، پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ آ کے مریم صفدر، مریم اورنگزیب بجائے لوگوں کو ان کی تکالیف کے اوپر بات کریں، بتائیں کہ ہم ان کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ آ کے عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان، وہ گرو اپ۔ اب تو آپ کو غلامی والا اقتدار مل گیا ہے چیری بلاسم کو۔ پہلے بھی آپ نے کوئی 2 ماہ کا حساب نہیں دینا، آپ نے 40 سال کا حساب دینا ہے، لیکن یہ 2 ماہ میں تو جو آپ نے حشر نشر کیا ہے وہ آپ کے 40 سال کے اوپر بھی بھاری ہے، اس کا تو حساب دینے کو آپ تیار نہیں ہیں۔ کوئی ایک لفظ بھی بتا دیں۔ مہنگے بجلی گھر انہوں نے لگائے، پالیسیز ان کی خراب تھیں، IMF کے پاس ملک 22 بار پہلے جا چکا ہے، جس میں سے 6 بار پیپلز پارٹی جا چکی ہے، 4 بار نون لیگ لے کے جا چکی ہے، ملک کو بینک ڈیفالٹ پہ ہی لے کے گئے۔ ہمارے دور میں ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی تھی، انڈسٹریلائزیشن بھی ہو رہی تھی، کسان کو اضافی پیسے مل رہے تھے۔ آج کسان اپنی گندم نہیں بوجھ سکتا، نہریں بند پڑی ہیں، پانی اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ آج کسان کو کھاد اویلیبل نہیں ہے، DAP کھاد بڑھتی جا رہی ہے۔ اصل ایشوز کے اوپر ان کی توجہ نہیں ہے، ترجیحات میں ان کے شامل نہیں ہے، لیکن ان کو فکر ہے آڈیو ٹیپس کی۔ وہ جعلی آڈیو فیکٹری مریم صفدر نے لگا رکھی ہے، کبھی یہ رانا شمیم کی آڈیو، ثاقب نثار کی آڈیو لے آتی ہیں، کبھی یہ جج ارشد ملک مرحوم کی کو ویڈیو لے آتی ہیں، کبھی جو ہے یہ کسی اور کی آڈیو لے آتی ہیں۔ وہ بھئی جو آپ کی اپنی آڈیوز آئی ہیں، جو آپ نے تسلیم کی ہیں کہ وہ آپ کی آواز ہے، کہ اس کے اشتہار بند کر دو، اس اینکر کو نکال دو، اس چینل کے جو ہے وہ اس کی آواز دبا دو، کیونکہ یہ ہمارا سیاہ کاریوں کے اوپر، ہماری کرپشن کے اوپر پردہ نہیں ڈال رہا۔ اور میں بڑی میڈیا مینجمنٹ کرتی ہوں، میڈیا مینجمنٹ آپ کی ہمیں نظر آ رہی ہے، جو میڈیا مینجمنٹ ہے آپ کی، بنیادی طور کے اوپر مریم صفدر نے اس ملک کے اندر فساد اور جھوٹ پھیلانے کے علاوہ کوئی کام انہوں نے نہیں کیا۔ اور عمران خان فوبیے سے باہر آئیں، اب عوام کو ڈیلیور کریں، بتائیں عوام کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، عوام کو آپ کیا سہولت دے رہے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں جناب کہ گرینڈ الائنس بنا لیں، گرینڈ الائنس تو پہلے بنا ہوا ہے، گرینڈ ڈائلاگ کرنا ہے، چوروں کا ڈائلاگ تو پہلے ہی ہو گیا ہوا ہے۔ یہ جو گرینڈ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، 13 جماعتیں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اب کون سا گرینڈ ڈائلاگ رہ گیا؟ گرینڈ ڈائلاگ ہو گیا
کہ پاپڑ والے کے کیس نہیں پوچھے جائیں گے, فلودے والے کے کیس نہیں پوچھے جائیں گے, مقصود چپڑاسی کے کیس نہیں پوچھے جائیں گے, اور الیکشن کمیشن میں ممبران اپنے لگائے جائیں گے, اپنے امپائرز کھڑے کر کے جو ہے وہ انتخابات میں دھاندلی کریں گے. یہ 5 اراکین کا جو نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا, یہ بائی ڈیزائن ہے. اب الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئین کو ری رائٹ کرے. آئین کے اندر کوئی ترمیم ہونی ہے وہ پارلیمنٹ نے کرنی ہے, 2/3 اکثریت سے کرنی ہے. اس میں تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے آرٹیکل 224(6) کے اندر, الیکشن ایکٹ 104(5) کو پڑھ لیں, بڑا واضح ہے کہ جس پارٹی کے ممبران ڈسکوالیفائی ہوں گے, کوئی فوت ہوگا, کوئی ڈی سیٹ ہوگا, کوئی ریزائن کرے گا, تو اگلا پرائیورٹی لسٹ پہ آ جائے گا. لیکن حمزہ شہباز کے اقتدار کو دوام دینا ہے تو ممبران کے فیصلے جو ہے وہ ضمنی انتخابات کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ڈی لیمیٹیشنز, ووٹرز کا تبدیل ہو جانا, ہم تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے اس میں صرف سوال جو ہے وہ پھر ان سے نہیں پوچھا جائے گا, سوال جو ہے وہ پھر سب سے ہوگا, اور سب کو اس کے اوپر جو ہے وہ جواب دہ ہونا پڑے گا. لہٰذا پاکستان کی عوام کا موڈ دیکھیں, ان کی ترجیحات کو دیکھیں. پاکستان کی عوام فوری انتخابات چاہ رہے ہیں. فوری انتخابات سے ملک میں نیا مینڈیٹ دے کے جو حکومت آئے اس کو فیصلے کرنے دیں. وہ معیشت پہ گرینڈ ڈائیلاگ کرے, وہ پاکستان کی سٹیبلٹی کے اوپر گرینڈ ڈائیلاگ کرے, اور فیصلے کرنے کا اختیار بھی انہی کے پاس ہونا چاہیے. جی اچھا فاروق صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے بات کی یہ بی جے پی کی جو ترجمان کی جانب سے جو بیان آیا اس پر موجودہ حکومت نے ابھی تک جو یہاں پر بھارتی ترجمان ہے ان کو یہاں سے منتقل کرنے کے بارے میں کوئی اقدامات یا کوئی بیان کیوں نہیں دیا؟ جب آپ کی حکومت تھی 3.5 سالہ تو اس وقت بھی فرانس کا جو معاملہ بنا تھا, جب گستاخی رسول کی گئی تھی تو ملک میں ایک انتشار سا پھیل گیا تھا اور اس میں کشیدگی کے حالات تھے, تب بھی فرانس کے سفیر کو یہاں سے منتقل نہیں کیا گیا تھا. تو آج پھر آپ یہ کس طرح ڈیمانڈ کریں؟ نہیں, دیکھیں بنیادی طور پہ میں نے پھر کہا, میں نے کسی سفیر کو دخل کرنے کا نہیں بولا. میں نے کہا جو آپ نے فیصلہ کیا, پہلے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے, کابینہ کا فیصلہ ہے کہ جب تک بھارت اپنے متنازع اقدامات کشمیر کے حوالے سے نہیں لیتا, ہم نے اپنے تعلقات ڈاؤن گریڈ کیے ہوئے ہیں. ہمارا فل ایمبیسڈر وہاں پر نہیں ہے, ہمارا ٹریڈ کونسلر وہاں پہ نہیں ہے, تجارت ہم نہیں کریں گے. ہمارے پر دباؤ نہیں تھا, ہم نے تجارت نہیں کی. جب تجارت نہیں کرنی تو ٹریڈ کونسلر تعینات کرنے کا کیا مقصد ہے, اس کو واپس لیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو اقدامات تھے اس حوالے سے وہ سامنے واضح نظر آتے تھے, کانکریٹ سٹیپس نظر آتے تھے. یہ جس طریقے کا آئی واش انہوں نے کیا ہے, ایک پھسپھسی سی مذمت کر دینا, کیا یہ کافی ہے؟ اور مجھے آپ صرف, میرا جو سوال ہے بنیادی طور کے اوپر کہ سفیر کو نکالنے کا یا نہ نکالنے کا مطالبہ ہماری طرف سے نہیں آیا تھا. جن کی طرف سے آیا تھا وہ تو سوئے ہوئے ہیں, نہ کوئی احتجاج کی کال آ رہی ہے, نہ مارچ کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں تو جب ہماری حکومت تھی تو ایک ہیجان پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, سڑکوں کے اوپر توڑ پھوڑ, کبھی مارچز آ جاتے تھے, کبھی مطالبے آ جایا کرتے تھے. تو میں تو آج وہ سوال پوچھ رہا ہوں, وہ آج چیز نظر نہیں آ رہی. تو بنیادی طور کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ سٹیبل رہے. ہم نے اپنے ملک کا نقصان نہیں کرنا, ہم نے اس کا ایک رائٹ راستہ اختیار کیا تھا, اس کے اوپر ہم نے نتائج ریزلٹس بھی حاصل کیے ہیں. لیکن یہاں سے جس قسم کا ایک ایسا کمزور رویہ اختیار کیا گیا, میں نے اس کی مذمت کی. اور میں نے مذمت کی کہ عمران خان کے اوپر قرارداد مذمتی پاس کرنا ان کی ترجیحات میں ہے. ناموس رسالت کے تحفظ کے حوالے سے جو بھارتی جنتا پارٹی کی ترجمان نے گستاخی کی ہے, اس کے خلاف قرارداد پاس کرنا پہلی ترجیح کیوں نہیں ہے ان کی؟ ایک تو یہ بتا رہے کہ اگر کل جو کور کمیٹی کے فیصلے ہوئے ہیں ان میں احتجاجی تحریک کے بارے میں بھی کہا گیا ہے, کیا احتجاجی تحریک کو یہ جو مہنگائی کا سیلاب آیا ہے اس کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا؟ 60 روپے قیمت بڑھ گئی ہے, پیٹرول کی 47%, بجلی کی 45%, گیس کی. تو آپ نئے انتخاب کی تو بات کرتے ہیں, لیکن یہ جو مہنگائی کا سیلاب ہے اس کے حوالے سے جو بات, بالکل آپ نے بالکل درست کہا. ہمیں بہت زیادہ عوام کی طرف سے جو ہے اس حوالے سے ان کا رد عمل سامنے آ رہا ہے, ان کا فیڈ بیک سامنے آ رہا ہے, اور بالکل اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور پہلے آپ نے دیکھا ہم نے کال دی, پچھلے جو گزشتہ جمعہ گزرا ہے ملک گیر, ہم نے اس کے اوپر اپنا احتجاج کیا. ابھی ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم جائیں گے بائی الیکشن, ضمنی الیکشنز لڑنے, اس حوالے سے آج پہلا پارلیمانی بورڈ کا ہمارا اجلاس بھی ہوا ہے, اور جو ہمیں نیچے سے فیڈ بیک آیا ہے ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا گیا ہے. آئندہ چند روز میں ہم اپنے ضمنی جو ہمارے انتخابات کے امیدواران ہیں جو حتمی لسٹ ہوگی وہ بھی جاری کریں گے,
اور ان تمام ایشوز کو سامنے رکھ کے ہم عوام کے پاس بھی جا رہے ہیں اور عوام کی جو موبلائزیشن ہے اس کو بھی ہم بڑھائیں گے. ہم کوئی موقع ایسا نہیں نظر انداز کریں گے جس سے اس نااہل، نکمی اور NRO2 لینے والی جو غلام حکومت ہے اس کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی موقع ہم جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، کیونکہ ان کا ایک ایک لمحہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے، پاکستان کی عوام کی مشکلات میں یہ اضافہ کر رہے ہیں. دیکھیں، جس نے واپس آنا ہے، جو سزا یافتہ ہے واپس آئیں، باقی جس کو یہ لانا چاہتے ہیں وہ بھی لے کر آئیں. اور پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اکثر ہمیں کہا کرتے تھے، وہ بات اب بات اس پہ ہو نہیں رہی، یہ اکثر ہمیں کہتے تھے کہ ہم نے تو جو نیب بھگتنی تھی ہم نے بھگت لی، اب یہ جو نیب کے قوانین ہیں ان قوانین کو ہم آپ کے اوپر استعمال کریں گے، یہ آپ کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوں گے. تو جو یہ نیب کی امینڈمنٹس لے کر آئے ہیں ان امینڈمنٹس کے بعد تو جو ہے ان کے اوپر بھی جو سارے کیسز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، اس کا ریسٹوپریٹنگ افیکٹ جو ہے وہ 1999 سے لے کے جا رہے ہیں کہ نہ آپ کے بے نامی کو پوچھا جا سکتا ہے، نہ آپ کے بچوں کو پوچھا جا سکتا ہے، نہ آپ کے ایسوسیٹس کو پوچھا جا سکتا ہے. اور جو بات آپ نے کی ہیلی کاپٹر کے حوالے سے، تو خان صاحب جو ہے وہ اپنا پرائیویٹ جہاز بھی یوز کرتے ہیں، پرائیویٹ ہیلی کاپٹر بھی یوز کرتے ہیں. جب خیبر پختونخوا کے اندر ہوتے ہیں، جو خیبر پختونخوا کے پروگرامز ہوتے ہیں ان کے، تو وہ آفیشیل دعوت کے اوپر ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک تو یہ بتا دیں، آج اسپیکر نے بلایا تھا، آپ لوگ نہیں جا رہے اسپیکر کے کہنے کے بعد، آپ لوگ سینٹ میں موجود ہیں، پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں، KP سمیت AJ کے GB میں. کیا وجہ ہے نیشنل اسمبلی کے ممبران اگر آپ ادھر ہوں، اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے اندر بولیں، پارلیمنٹ کے اندر بولیں، تو آپ کی آواز زیادہ مؤثر طریقے سے نہیں جا سکتی؟ دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر جو انہوں نے یہاں پر ان اسمبلیوں کے اندر جو ان کا حال کر دیا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس سے بڑا اور المیہ اور مذاق کیا ہوگا پاکستان کی جمہوریت کا، آئین کا اور قانون کا. اور راجہ ریاض جو کہ لوٹوں کا چیف ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شہباز شریف سے ٹکٹ لے کے الیکشن لڑنا ہے. تو وہ شریف خاندان کی سوچ کی عکاسی کر رہا ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے ساتھ امپائر ملا کے میچ کھیلتے ہیں، یعنی کہ ان کو لیڈر آف دا ہاؤس خود ہے اور لیڈر آف دا اپوزیشن اس کو بنا دیا ہے جس نے ان سے ٹکٹ لے کے الیکشن لڑنا ہے. تو کیا مشاورت ہوگی، کیا وہ اپوزیشن کرے گا؟ آپ نے سنا ہے یہ 50 روپے 60 روپے پیٹرول بڑھا ہے، راجہ ریاض کو حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہوئے. یہ جتنے ہمارے اتحادی تھے، جتنے یہ منحرفین تھے، یہ کہتے تھے مہنگائی بڑی ہو گئی، بیڈ گورننس بڑی ہو گئی. 60 دن میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں، کون سی مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا ہے؟ ہم تو یہ بات بار بار کہتے تھے کہ یہ نوٹوں کی چمک ہے، یہ لوٹوں کو نوٹوں کی چمک نظر آئی ہے، اور اس کی چمک کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ضمیر بیچے اور اس پارلیمنٹ کو وہ چھانگا مانگا بنا دیا. انہوں نے اس پارلیمنٹ کی بے توقیری کی گئی ہے. لہٰذا اس پارلیمنٹ میں واپس جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ امریکی سازش کے تحت یہ حکومت آئی ہے اس کو لیجیٹیمیسی دینا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ شیڈول اناؤنس کریں انتخابات کا، اسمبلیاں تحلیل کرنے کا شیڈول اناؤنس کریں، اس کے بعد جس چیز کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی ہے اگر وہ جائز بات ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. کوئی لیجسلیشن درکار ہے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن انتخابات کا شیڈول اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کا شیڈول اس کے لیے بنیادی مطالبہ ہے. بہت شکریہ.